حضور صاحب سجادہ اور اسٹیج پر تشریف فرما تمام ہی دوستوں احباب اور میرے دینی بھائیوں، خاص طور پر آج کی اس مبارک محفل میں شرکت کرنے کے لیے دور دور سے سفر کرتے آئے والے میرے تمام ہی پیر بھائی مومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نادر علی مکر عجائب تجیبہ عونا لک فی النوائب، کل ہم و غم سیجنی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ آمین۔ اللہ پاک کی توفیق اور اس کے احسان اور اس کے فضل و کرم سے ہم اس مبارک محفل میں حاضر ہیں، اور مجھ سے پہلے ہمارے دینی بھائیوں نے اپنے مخصوص انداز میں، اپنے لب و لہجے میں اور ان کی خوبصورت آواز کے ذریعے آج تک انہوں نے منقبتیں اور نعتیں پڑھ پڑھ کر آپ کو سنائی ہیں۔ اب میں اپنی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ اشعار میرے نہیں ہیں، جس کے بھی ہیں مجھے بڑے اچھے لگے، تو اگر زندہ ہے تو یہ آپ کی واہواہی اس کے لیے ہے، اور اگر دنیا میں نہیں ہے تو اللہ اس کی روح کو خوش رکھے۔ 100 بار میں سر بازار مفلسی، 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا۔ 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا۔ میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، نادر علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ اپنی حفاظت کے واسطے میں نے پڑھی تھی، اپنی حفاظت کے واسطے نادر علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ تم اپنے اپنے دلوں کو سنبھال کر رکھنا، تم اپنے اپنے دلوں کو سنبھال کر رکھنا۔ ہم فضائل حیدر سنانے جا رہے ہیں، منافقت کے پرندوں کو یہ خبر ہی نہیں ہمارے پاس بھی اچھے نشانے والے ہیں۔ منافقت کے پرندوں کو یہ خبر ہی نہیں کہ ہمارے پاس بھی اچھے نشانے والے ہیں۔ تم اپنے اپنے دلوں کو سنبھال کر رکھنا، ہم فضائل حیدر سنانے والے ہیں۔ محبت سے کہہ رہے سبحان اللہ۔ نادر علی جتنے بھی اللہ کے نیک برگزیدہ بندے گزرے ہیں، انہوں نے نادر علی کے اوپر بہت کچھ لکھا تھا۔ اس کی برکتیں کیا ہے، اس کے کمالات کیا ہیں، اس کو پڑھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں، یہ بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا، بس یہ شعر آپ سن لیں، صرف 2 ہی شعر ہیں، میں اپنے بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ میرے بات کوئی مقرر نہیں ہے۔ اب میدان میرا ہے، میں کہتے ہیں برداشت کر لیا ہے
مشورہ اے محترم ہے مشورہ اے محترم ناد علی پڑھتے رہو ہے مشورہ اے محترم ناد علی پڑھتے رہو پاس آئے نا پھر کوئی غم ناد علی پڑھتے رہو کیسی بھی ہو مشکل گھڑی سر پہ مصیبت ہو کھڑی کیسی بھی ہو مشکل گھڑی سر پہ مصیبت ہو کھڑی ٹل جائیں گے رنج و الم ناد علی پڑھتے رہو ٹل جائیں گے سب رنج و الم ناد علی پڑھتے رہو داد رس فریاد رس روشن ضمیر شاہ سنبھلے و شرافت دستگیر اللہ کے فضل سے اور اس کے احسان سے آپ یقین جانیں ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے فضل سے مولا علی مشکل کشا ہے بھائی اللہ کے فضل سے ان سے بڑے مولا علی مشکل کشا ہمارا یہ ایمان پہلے سے مولا علی کو اللہ پاک نے ایسی طاقتوں سے نوازا ہے ایسی برکتوں سے نوازا ہے کہ دنیا جہان میں کوئی کہیں بھی ہو اور کسی بھی غم اور پریشانی میں مبتلا ہو اگر وہ محبت کے ساتھ یقین سے اگر مولا علی کو پکار لے تو اللہ کی عطا سے علی بدل کر یہ آتے ہیں پیچھے والوں کا ایمان ہے نہیں ہے اس پر تو محبت سے کہیے بے شک آتے ہیں ہمارا یہ ایمان تو اللہ کے احسان سے اور اس کے فضل سے علی مشکل کشا ہے اور مولا علی کے احسان سے اور ان کی عطا سے ہمارے نزدیک دو مشکل کشا ہیں نہیں سمجھا اللہ کے فضل سے علی مشکل کشا اور علی کے فضل اور احسان سے مولا علی کے دو سچے عاشق اور دو سچے وفادار بلکہ یوں کہہ لیجیے دو سچے کلندر دو سچے وفادار ہمارے مشکل کشا ہے اللہ اکبر یقین جانیے آج یہ جو محفل ہے مولا علی کی جس میں ہم آپ موجود ہیں تھوڑی دیر بعد ہم اس پر گفتگو کریں گے شان علی اور ولادت علی پر اس کا موضوع ہے لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی کوئی تکلیف اور مصیبت آئی ہے اور ہم نے جب بھی ہمارا یہ ایمان ہے کہ علی کے اس سچے عاشق نے ہماری ہر جگہ پر مدد کرنا ہے ہر جگہ پر ہماری مدد کرنا ہے اور کل تک تو ہم ایک کو پکارتے تھے تو ہماری مدد دعا کرتی تھی آج ہم دو کو پکار رہے ہیں تو یقین جانیں
کہ مدد آپ ایک نہیں ہوگی بلکہ ڈبل مدد کی جائے گی، ڈبل مدد ہوگی، دو جگہ سے روحانی طاقتیں کام کر رہی ہے اور وہاں سے فیوز و برکات ہمارا مقدر بن رہے ہیں۔ اس لیے یقین جانیں اللہ کے احسان اور اس کے فضل سے اگر آپ حاصل ہیں کہ ہم اس در کے وفادار بن رہے ہیں، اس در کے وفادار بن رہے ہیں۔ یقین جانیں میرے بھائی، آج دنیا جہان کے اندر مولا کائنات کی ولادت کی جو خوشیاں ہیں یہ بہت کم لوگ منا رہے ہیں، یہ کسی کے مقدر میں اللہ نے رکھی یہ باتیں، سب کو موقع نصیب نہیں ہوتا، سب کو ہدایت نہیں ملتی، کسی کی تقدیر میں اللہ آباد کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ رجب کی 13 تاریخ کو السلام فرماتے ہیں علی تم سے صرف مومن محبت کریں گے، منافق تم سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو گویا مولا کی ولادت کا جشن منا کر ہم نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ کے احسان سے ہم مومن ہیں، ہم نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم مومن ہیں۔ اور جس خانقاہ میں یہ جشن ہو رہا ہے، اس خانقاہ میں جشن منا کر یہ اعلان ہم کر رہے ہیں کہ اس خانقاہ کا مومن کے علاوہ کوئی اور داخل ہو نہیں سکتا، اور یہاں سے فیوز صرف مومنوں کا مقدر ہے، منافق کو اس در سے کوئی خیال نہیں سکتا۔ مومن علی کا نام سن کر مسکراتے ہیں، علی کا نام سن کر خوش ہوتے ہیں اور علی کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور ان کی ولادت کا جشن منا کر وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ اور اس عظیم اور روحانی خانقاہ کا یہ جشن ہو رہا ہے، کیا یہ اعلان ہے کہ یہ مومنوں کی خانقاہ ہے؟ بولو یہ کس کی خانقاہ ہے؟ مومنوں کی خانقاہ ہے۔ اور یہاں پر نہ منافق کبھی آیا ہے، نہ کبھی اس دہلیز پر قدم رکھ سکتا ہے، اور نہ اس خانقاہ سے کسی منافق کو کوئی حصہ مل سکتا ہے۔ جو بھی برکتیں ہیں وہ مومنوں کے حق میں ہیں، اور جو بھی فیوز و برکات ہیں جھولیاں بھری جائیں گی تو صرف مومنوں کی بھری جائیں گی۔ یقین جانے رجب کا چاند مومن خوش ہوئے، اس بات پر خوش ہوئے کہ مومنوں کے سردار ہیں امیر المومنین، ان کی ولادت قریب آئے گی، اپنی طرف سے جشن کا آغاز کر رہے ہیں، اپنی طرف سے محفلیں سجانے کی انہوں نے شروعات کر دی۔ لیکن کچھ مولوی جو تھے وہ ہاتھ قلم اور کاغذ لے کر بیٹھ گئے، چاند نظر آیا، مومن خوش ہو گئے، محفلوں کا اعلان ہوا، لنگروں کا اعلان ہو گیا، فلاں جگہ پر فلاں تاریخ کو علی کی ولادت کی خوشی میں لنگر ہوگا، فلاں جگہ پر محفل ہوگی، فلاں جگہ پر مقاماتیں پڑھی جائیں گی۔ یہ مومنوں نے کام کرنا شروع کیا، مگر مولویوں نے کیا کیا؟ کاغذ لیے، قلم لیے اور تحقیق کرنے بیٹھ گئے کہ صاحب علی کعبے میں تو پیدا نہیں ہوئے، علی کعبے میں نہیں تشریف لائے، یہ ہماری تحقیق ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت، آپ کی پیدائش منسپل کارپوریشن کے ہسپتال میں ہوئی ہے، تو جس کی پیدائش سرکاری ہسپتال میں ہوئی ہو اسے یہ ادھیکار کس نے دیا ہے کہ وہ اس بات پر تحقیق کرے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے کہ نہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ جتنے مولوی ملے ہیں جو کاغذ قلم لے کر بیٹھے ہوئے بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہیں آج رات کہ صاحب آج رات جو جشن ہو رہا ہے اور چیخ چیخ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی کعبے میں آئے، کعبے میں آئے، نہیں، یہ ہماری تحقیق ہے کہ علی کعبے میں نہیں آئے۔ تو آپ ضرور ان سے جا کر پوچھنا، سنجیدگی سے معلومات کرنا، یہ جو علامہ صاحب جب دنیا میں آئے تھے تو یہ سرکاری ہسپتال میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ سرکاری ہسپتال میں۔ تو جو سرکاری ہسپتال میں پیدا ہوا ہو تو اس کی اتنی بڑی اوقات تو نہیں ہونی چاہیے کہ وہ علی کی برابری کرے اور علی پر تحقیق کرنے بیٹھ جائے۔
پر بھی تحقیق ہو سکتی ہے، اور تمہارے چھپے ہوئے راز جو صرف تم جانتے ہو اور خاندان کے لوگ جانتے ہیں، وہ یہ راز باہر آ جائیں گے۔ اس لیے رسول اللہ کے بچوں پہ تحقیق نہ کرو، علی کے فضائل پر تحقیقات نہ کرو، بلکہ جب بات علی کی آئے، جب بات فضائل اہل بیت کی آئے، سنجیدگی کے ساتھ خاموش ہو کر آمنا و صدقنا کہہ کر اعلان کر دو، ہم نے مانا اور ہم نے اس بات کو سچ تسلیم کیا۔ یہ ہے سچے اور پکے مومن کی پہچان۔ ورنہ مولوی حضرات تو پورے مشن میں لگے ہوئے ہیں کہ جب 13 تاریخ کو علی کعبے میں نہیں آئے، یہ وہ اس لیے تحقیق کر رہے ہیں تاکہ لوگ مان لیں، آج یہ مان لیں گے، کل دوسری بات منوائیں گے، پھر اس کے بعد تیسری بات منوائیں گے، پھر چوتھی بات منوائیں گے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے لوگوں کو اس بات کی عادت پڑ جائے گی کہ جو بھی ہم میسج ڈلیور کریں لوگ فوراً اس کو قبول کریں۔ لیکن یاد رکھیے گا، جب تک اس زمین پر سچے علی والے موجود ہیں، ہم ان کے یہ اعلان پورے ہونے نہیں دیں گے، یہ اعلان ان کے کبھی پورے ہونے نہیں دیں گے، بلکہ میں تو کہتا ہوں باادب ہو کر سر جھکا کر سلام کرو اس مرد قلندر کو کہ جس نے ہمیں ذکر علی سکھایا ہے اور ہم علی کا پیغام ہمیں داخل کیا ہے۔ باادب ہو کر اس مرد قلندر کو سلام کرو۔ جب ساری دنیا اور بڑے بڑے مولوی یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب زیادہ علی علی کرو گے شیعت گھس جائے گی، شیعہ بن جاؤ گے، تفضیلی کہلاؤ گے، یہ ساری باتیں جب ہنگامے شروع ہوئے اسٹیجوں پر، تو سلام حضرت شاہ صفوان رحمہ اللہ کو، جنہوں نے برجستہ یہ اعلان کیا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، اور نادان جس کا ذکر خود عبادت ہو تو کیا عبادت بھی کبھی گمراہ کر سکتی ہے؟ کیا عبادتیں بھی کسی کو گمراہ کر سکتی ہے؟ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگانا ہے، اپنی بات خاندانی کی عادت ڈلوانی ہے، اسی لیے عزیزان محترم یہ سارا سلسلہ شروع کیا گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں یہ ثابت نہیں، وہ ثابت نہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ کہاں لکھا ہوا ہے، تاکہ دھیرے دھیرے باتیں جو ہے وہ آ جائے اور لوگ ہمارے مقدم بنتے چلے جائیں۔ یقین جانے ہر دور میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، کوئی دور ایسا نہیں ملے گا جہاں پر آپ کو علی سے بغاوت کرنے والے نہ ملیں گے۔ ہر زمانے میں علی کے باغی آپ کو نظر آئیں گے کہ جنہوں نے ہمیشہ فضائل اہل بیت پر اپنا منہ کھولا، جب بھی بات علی کی فضیلت کی آئی تو اپنی تحقیق لوگوں کے سامنے رکھی۔ لیکن یاد رکھیے، جب ایک طرف اس طرح باغی تھے، وہیں پر اللہ کے احسان سے کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے وفاداری سکھائی، اہل بیت کی محبت کا طریقہ بتایا۔ یہ جو آج کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ ذکر علی کرو گے تو شیعہ بن جاؤ گے، تفضیلی کہلاؤ گے، عزیزان ملت اسلامیہ امام شافعی کے زمانے میں بھی یہی لوگ تھے۔ امام شافعی جب اللہ کے نبی کے بچوں کی بات کرتے تھے، ذکر علی لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ تو تفضیلی ہو گئے، شیعہ ہو گئے۔ تب امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ لوگوں سنو کان کھول کر، اگر علی کا ذکر شیعہ ہونے کی دلیل ہے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ ہمیں شیعہ ہو گئے۔ کون سا ایسا امام ہے جس کو محبت علی پر سزا نہ دی گئی؟ کون سا ایسا رہبر ہے، محدث ہے، جس نے علی سے محبت کی بات کی ہو اور لوگوں نے اس کو کافر نہ کہا؟ پوری تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے، جہاں بھی محبت اہل بیت کی بات آئے گی ایسے چھٹ ملے ملے آپ کو بہت نظر آئیں گے، جو ہر گلی کوچوں میں آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، جو کہیں گے صاحب یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایک طرف علی کے باغی اور ایک طرف علی سے محبت کرنے والے، محبت کرنے والے اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا پیغام عام کر رہے ہیں، اور جو باغی ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن قدرت کو دیکھیے کیا منظور ہے، انہوں نے جتنا زور لگایا کہ ذکر علی بند کر دیا جائے، 13
جہاں ایک فاتحہ ہوئی تھی، آج سبے کریے مولا علی کے نام پر، آج اللہ کے احسان سے 10 سے 12 مقامات پر مولا علی کو لوگوں نے یاد کیا اور ان کے نام پر لوگوں نے لنگر کھلایا۔ آپ بالکل اس سے اپسیٹ نہ ہو کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ علی کی محبت ایمان ہے، علی کی محبت ایمان ہے، اور یہی محبت انسان کو کامیابی تک لے جاتی ہے، دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ عزیزان محترم آخرت کی کامیابی۔ مولا کا ذکر عبادت ہے، یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ صدیق اکبر نے، حضرت ابوبکر صدیق نے ہمیں یہ بات بتائی کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو اللہ کے احسان سے ہم صدیقی ہوئے نہیں ہوئے؟ ہم مولا علی کے فرما بردار تو ہیں ہی نہیں، ساتھ ہی ابوبکر صدیق کے بھی فرما بردار ہیں، کیونکہ حضرت ابوبکر نے ہم کو سمجھایا ہے کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور علی کا ذکر خیر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو ان معنوں میں جتنے سخرینی ہیں وہ گویا حضرت ابوبکر کے ماننے والے پکے صدیقی ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ کے احسان سے مولا کائنات کو اپنا رہبر اور اپنا آقا تسلیم کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، رجب کا مہینہ ہے اور مولا علی کی آمد ہے، کیا حسین منظر ہوگا۔ اس منظر کو ذرا آپ یاد کیجئے کہ جب علی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اس واقعے کو، اس حالات کو مورخین نے اپنی کتابوں میں درج کیا کہ وہ کیسے حالات تھے جب علی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، وہ سچویشن کیسے تھی۔ مکے میں سال میں 2 بار حرم کے اندر بھیڑ لگتی تھی۔ کتنی بار؟ ایک رجب کے مہینے میں اور ایک ذی الحج کے مہینے میں۔ جتنے عرب کے لوگ تھے وہ سال میں ان 2 مہینوں میں بہت کثیر تعداد میں جو ہے وہ حرم میں آتے تھے اور ایک بھیڑ لگتی تھی، اور خاص طور پر رجب کی جو چاند کی راتیں ہوا کرتی تھی، ان راتوں میں جب روشنی بڑھتی تھی تو ان راتوں میں عرب کے جو قبیلے کے لوگ تھے وہ کعبے کے آس پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے، آپس میں گفتگو کرتے، آپس میں باتیں کرتے تھے۔ 13 رجب گویا چاند اپنی پوری چمک کے ساتھ آسمان کے اوپر جلوہ افروز ہے، عرب کے لوگ بیٹھے ہیں، جناب ابو طالب اپنی بیوی حضرت فاطمہ بنت اسد کو لے کر حرم کے اندر داخل ہوئے۔ فاطمہ بنت اسد مولا علی کی ماں، حمل سے ہے۔ رجب کی 13 تاریخ قریب جناب ابو طالب اپنی بیوی کو لے کر حرم میں داخل ہوئے اور اپنی بیوی کو رکن یمانی کے پاس بٹھا دیا۔ بولو کہاں بٹھایا؟ رکن یمانی۔ کعبے کے کتنے کونے ہیں؟ بولیے 4۔ کعبہ دیکھا ہے نا آپ نے؟ اللہ میاں حضور کی برکت سے ہمیں نظروں سے دکھا دے۔ 4 کونے، رکن یمانی، اور جہاں حجر اسود ہے وہ ایک رکن شامی اور ایک رکن عراقی، یہ 4 کونے۔ فاطمہ بنت اسد مولا علی کی ماں حالت حمل میں جناب ابو طالب لے کر حرم میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد فاطمہ بنت اسد کو رکن یمانی کے پاس بٹھا دیا، کعبے کے دروازے کے پاس نہیں۔ دنیا جب جائے گی تو کعبے کے دروازے کے پاس کھڑی ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ اسے کچھ لینا ہے۔ جس کو لینا ہوتا ہے وہ دروازے کے پاس جائے گا، اور جو دینے والا ہوگا وہ دروازے کے پاس نہیں جائے گا۔ دنیا دروازے کے پاس جائے گی، اس لیے کہ لینا ہے۔ فاطمہ بنت اسد دروازے کے پاس نہیں گئی تھی، وہ رکن یمانی کے پاس گئی۔ میں کہوں گا بیوی آپ کیوں نہیں گئی؟ تو یقیناً وہ یہی کہے گی مجھے لینا تھوڑی ہے، میرے کرار دینا ہے۔ کعبے کا محافظ دینا ہے، لینا نہیں ہے۔ ہم دینے آئے ہیں۔ عزیزان محترم، رسول کائنات کے چچا ہے عباس بن عبد المطلب، وہ کہتے ہیں اس چاندنی رات میں ہم وہاں پر تھے،
جب جناب ابو طالب فاطمہ بنت اسد کو لے کر آئے، جب وہ حالت حمل میں تھی، فاطمہ بنت اسد نے طواف کرنا شروع کیا، ایک چکر لگایا، دو چکر لگائے، 3 4 5ویں چکر کے بعد درد شروع ہوا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب 5واں چکر مکمل ہوا تو درد شروع ہوا، اور جناب فاطمہ بنت اسد اس سے پہلے کہ اپنے گھر کی طرف لوٹتی، آواز قدرت آئی، فاطمہ کعبے میں داخل ہو جاؤ۔ گھر کی طرف کہاں جا رہی ہے؟ یہاں کعبے کی طرف آؤ۔ تاریخ کہتی ہے، روایتیں کہتی ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے کعبے کی دیوار پھٹی۔ بولو کیا ہوا؟ کعبے کی دیوار پھٹی، فاطمہ بنت اسد اس کے اندر داخل ہوئی، اور پھر دوبارہ کعبہ ویسے کا ویسا ہی ہو گیا جیسے پہلا تھا۔ عزیزان محترم، دیوار ویسی رہتی، بھائی پھٹ گئی تھی، اور جناب فاطمہ بنت اسد اندر چلے گئی، وہ ویسی کی ویسی رہتی، واپس ملنے کی ضرورت کیا تھی؟ ملی کیوں؟ ممکن ہے پھٹی ہوئی دیوار دیکھ کر کوئی یہ کہنے کے ساتھ زلزلہ آیا تھا اس لیے پھٹ گئی، زلزلہ آ گیا تھا اس لیے پھٹ گئی۔ پھٹی ہوئی دیوار کو دوبارہ جوڑ کر قدرت نے بتا دیا، کل کوئی منافق یہ نہ کہے کہ زلزلہ آیا تو پھٹی، اس لیے فاطمہ اندر گئی، ہم پہلے پھاڑیں گے پھر اندر بنائیں گے، دوبارہ جوڑ کے بتائیں گے کہ یہ سب کچھ علی کے لیے کیا گیا ہے، یہ تمام علی کے لیے ہے۔ کل اگر صرف چھوڑ دیا جاتا تو دنیا کے منافق ہوں گے، وہ یہی کہیں کہ صاحب ذرا سی جگہ مل گئی تھی بس اندر چلے گئی، لیکن کہا نہیں، ہم پھاڑیں گے، اندر داخل کروائیں گے، پھر دوبارہ اس کو ملائیں گے، تاکہ کل کوئی منافق یہ نہ کہے کہ جگہ خالی تھی اس لیے اندر چلے گئی۔ عزیزان محترم، جناب فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے گئی، علی دنیا میں آئے، رجب کی 13 تاریخ، بولو کون سی تاریخ؟ زور سے بولو کون سی تاریخ؟ اور دن کون سا تھا؟ دن مہینہ رجب کا، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ، اور دن جمعہ کا، دن بھی اللہ کا، مہینہ بھی اللہ کا، گھر بھی اللہ کا۔ اب جو اندر آ رہا ہے وہ ید اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی آنکھیں، اللہ کا ہاتھ، وہ کعبے کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ آپ گھبرائیے نہیں کہ میں یہ سارے القابات علی کو کیوں دے دیے، یہ سارے القابات مولا علی کے احادیث کے اندر موجود ہیں کہ حضرت علی ید اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، اور وجہ اللہ بھی ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا چلیے میں خلیفہ دوم کی بارگاہ میں لے کے چلوں۔ سیدنا عمر ابن خطاب، جہاں عمر کا نام آتا ہے وہاں گھوڑے ضرور یاد آتے ہیں، آپ کی سختیاں یاد آتی ہیں کہ آپ کس قدر مشہور تھے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے۔ جناب عمر کی خلافت میں ایک صاحب طواف کرتے کرتے ایک نوجوان لڑکی کو انہوں نے غلط نظروں سے دیکھا، طواف کرتے کرتے غلط نظروں سے حضرت عمر کے زمانے میں ایک نے ایک لڑکی کو دیکھا، دل میں برائی پیدا ہوئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی غلط حرکت کے لیے وہ آگے بڑھتا، سیدنا علی آگے بڑھے اور زوردار اس کو مارا۔ جب علی نے تماچا مارا تو صاحب اس کی آنکھیں پھٹ گئی، آنکھوں میں سوجن آ گئی، وہ دوڑتے ہوئے حضرت عمر کے پاس گیا، اے عمر ابن خطاب، آپ کی عدالت بڑی مشہور ہے، آپ کے یہاں فیصلے کیے جاتے ہیں اور آپ انصاف پسند ہیں اور لوگوں کو انصاف دلاتے ہیں۔ میں تو طواف کر رہا تھا، علی نے مجھے مار دیا، میری آنکھیں سوج گئی، اب مجھے اس پر انصاف چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا جاؤ بھائی علی کو بلاؤ۔ علی تشریف لائے، کہا علی آپ کے لیے مقدمہ لڑا، مقدمہ ہوا ہے آپ پر، اور آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ نے اس کو طواف کرتے کرتے مارا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں پھٹ گئی، آنکھوں میں سوجن آ گئی۔ کیوں
طواف کرتے کرتے ایک عورت کو دیکھ رہا تھا، لڑکی کو، تو چونکہ اللہ کے گھر میں حالت طواف میں یہ حرام کام کر رہا تھا، اس لیے میں نے اسے مار دیا۔ اب جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی اب علی کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں، کیس خارج۔ کہا کیس خارج کیوں؟ احساس تو نہیں ملے گا۔ جب اس نے یہ بات کہی، حضرت عمر آئے، اس نوجوان کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اسے اونچا اٹھا کر کہا، نادان، تجھے علی نے نہیں ید اللہ نے مارا ہے، یعنی اللہ کے ہاتھ میں تیری آنکھوں کو پھوڑا ہے۔ گویا علی کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ کس نے کہا؟ حضرت عمر نے۔ اور اگر یہی روایتیں پڑھتے چلے جاؤ تو عزیزان محترم، جس کو بھی اگر برا لگتا ہے کہ آپ نے علی کو اللہ کا ہاتھ کہہ دیا، وہ مجھ سے نہ جا کر حضرت عمر سے بات کر لیں۔ یاد رکھنا، عمر سے بات کرنے سے پہلے حضرت عمر کے کوڑوں کے اوپر توجہ کرنا کہ حضرت عمر کے کوڑے بڑے مشہور ہیں۔ یہ حضرت عمر نے مولا کائنات کو ید اللہ کہہ کر پکارا کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے اور اللہ کے ہاتھ میں تجھے تھا۔ عزیزان محترم، مولا کائنات رجب کی 13 تاریخ جمعہ کے دن تشریف لائے، کعبے کے اندر تشریف لائے۔ 3 دن تک، بولو کتنے دن تک؟ 3 دن تک آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر ہی تھی۔ چوتھے دن باہر نکلی۔ جب 3 دن تک اندر تھی تو عزیزان محترم، لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ دیوار پھٹی، فاطمہ بنت اسد اندر گئی اور پھر دوبارہ دیوار آ کر نہیں گئی۔ جنہوں نے یہ دیکھا انہوں نے جا کے دوسروں کو بیان کیا، اس نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو، یہ مشہور ہو گیا۔ قدرت اگر چاہتی تو پہلے ہی دن جب علی پیدا ہو گئے تھے تو فاطمہ بنت اسد کو باہر نکال دیتے کہ چلو بھائی اب وقت ہو گیا، باہر آ جاؤ بچے کو لے کر۔ 3 دن تک اندر رکھنے کی حکمت اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ عرب کے لوگ جو تھے ان میں اکثر منافق تھے، اور منافقین فضائل اہل قبول کرنے والے نہیں تھے۔ جنہوں نے دیکھا وہ چاندنی رات میں دیکھا، تھوڑے سے لوگوں نے دیکھا۔ تو اب اگر یہ بیان کریں کہ صاحب کعبے کی دیوار پھٹی تھی، علی کی ماں اندر گئی، تو جلدی لوگ مانیں گے نہیں، تو قدرت نے 3 دن تک روک دیا کہ اندر ہی نہ ہو، تاکہ یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں میں عام ہو، اور جب زیادہ سے زیادہ لوگ آئے تب تم کعبے کے باہر آنا، تاکہ دنیا یہ دیکھے کہ واقعی دیوار پھٹی تھی اور اندر جا کر جو بچہ پیدا ہوا وہ کوئی اور نہیں، والی دنیا میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس چیز کا علم ہو جائے۔ عزیزان محترم، اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لائے، کعبے میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد فاطمہ بنت اسد کے ہاتھوں سے مولا علی کو لیا۔ فاطمہ بنت اسد نے، اب آپ توجہ سے سنیے گا، فاطمہ بنت اسد نے اپنے بیٹے کو جب مولا علی کو رسول اللہ کے حوالے کیا تب آپ نے کہا تھا کہ شاید یہ بچہ زیادہ دن جیے گا نہیں۔ کیوں؟ آج تیسرا دن ہو گیا اس نے نہا نہیں کھولی، آج تیسرا دن ہو گیا اس نے دودھ نہیں پیا، تو اب اس کا حال یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بچہ زیادہ دن جیے گا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے گود میں لیا۔ عزیزان محترم، دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کم سے کم 8 یا 9 مہینے کے بعد جب وہ اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھتا ہے تو برابر ٹکٹکی باندھ کر دیکھے گا، ایک طرف برابر نظر کرنے گا۔ لیکن اس سے پہلے جب اس کی آنکھیں کھلی رہے گی بچے کی، تب آپ تجربہ کرنا، وہ ایک طرف توجہ سے نہیں دیکھتا، کبھی دائیں دیکھے گا، کبھی بائیں دیکھے گا، کبھی بار بار آنکھوں کو بند کرے گا۔ اس میں وہ کیفیت پیدا ہی نہیں ہوتی کہ وہ ایک طرف برابر نظریں جما کر دیکھے۔ یہ کب ہوگا؟ کم سے کم 8 یا 9 مہینے کے بعد۔ پیدا ہوتے ہی بچے ایسے نہیں کرتے کہ آنکھ کھولی اور توجہ کے ساتھ سامنے والے کو دیکھتے۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہوگا تو تقریباً 1 سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد تھوڑا
بولنے کی کوشش بھی اگر کرے گا تو پاپا ماما یا اس طرح کے کوئی الفاظ ہی بولے گا. 1.5 سال سے پہلے کوئی بچہ گفتگو نہیں کرتا. اسی طرح جب کم سے کم 2 سال کا عرصہ گزر جائے گا تب بچے کو یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو پکڑ سکتا ہے. ورنہ اس سے کم عمر کے بچوں کو جب آپ کوئی چیز دیں گے تو وہ چیز پکڑے گا چھوڑ دے گا, وہ گرفت نہیں کر سکتا. گرفت کب کرتا ہے, پکڑتا کب ہے, جب کم سے کم اس کی 2 سال کی عمر کراس کر چکی ہو. 3 دن کے بعد جب رسول کائنات کی گود میں حیدر کرار تشریف لائے تو اس سے پہلے کیا حال تھا؟ نہ دودھ پیا, نہ بات کی, نہ لب ہلائے, کچھ نہیں. ماں کو محسوس ہوا شاید بچہ زیادہ دن جیے گا نہیں. کائنات کے امام کی گود میں حیدر کرار نے جیسے ہی آغوش میں آئے فوراً آنکھ کھولی, اور آنکھ کھولنے کے بعد سب سے پہلے جس کا چہرہ دیکھا وہ چہرہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. گویا مولا علی یہ عقیدہ سمجھا رہے ہیں, گویا مولا علی یہ عقیدہ امت کو بتا رہے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. گویا علی یہ عقیدہ بتا رہے ہیں کہ آنکھیں کھولنے کے بعد جو چیز دیکھنے کے لائق ہے وہ سب سے پہلے اس لیے دیکھنے کے لائق ہے کہ رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت حسین کوئی چہرہ نہیں. کائنات کے امام کو آپ نے دیکھا, اللہ اکبر, گود میں ہے مولا علی, آغوش میں ہے رسول اللہ. اب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے علی کو اپنے قریب کیا. علی کو قریب کرنے کے بعد اپنی زبان مبارک مولا علی کی زبان میں داخل کی اور مولا علی نے اسے چوسا. گویا عزیزان محترم, نبوت کا اعلان کرنے والی ہے, انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں ان کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ ہے. اس کا اہتمام سب سے پہلے کر دیا گیا کہ میں نبوت کا فیضان یا علی آپ کے اندر داخل کر رہا ہوں. اب تم کو جتنا اختیار ہے, تم جتنا لے سکتے ہو تم اس سے حاصل کر دو. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے لمحہ مبارک کو چوسا. سب سے پہلے آنکھ کھول کے توجہ کے ساتھ دیکھ رہے, جبکہ بچے دیکھتے نہیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا 8-9 مہینے کے بعد بچے جو ہیں ایک طرف برابر نظر جما کر دیکھتے ہیں, لیکن علی ہے کہ آنکھ کھولی اور توجہ کے ساتھ رسول اللہ کے چہرے مبارک کی طرف نظر کر. عزیزان محترم, بچے ابھی بولنا سیکھتے بھی نہیں ہیں گود میں, لیکن مولا علی نے جیسے ہی رسول اللہ کی زبان چوسی تو اب علی میں یہ کمال آیا کہ مولا علی کو گود میں لے کر اللہ کے نبی نے کہا, علی کیا کیا حاصل کیا, علی کیا کیا حاصل کیا. تو مولا علی نے رسول اللہ کی گود میں یہ کہا, یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو توحید پڑھ کے سناؤ, زبور پڑھ کے سناؤ, انجیل پڑھ کے سناؤ. عزیزان محترم, اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے جو فیضان جاری ہوا, جس کو مولا علی نے اپنے اندر داخل کیا, کمال یہ ہوا کہ 3 دن کا بچہ ہے, بات نہیں کر سکتا, مگر فیضان جب آیا تو رسول اللہ نے جب پوچھا کہ کیا کیا پایا تو مولا علی کہتے ہیں کہ آپ اگر اجازت دیں تو توحید پڑھ کے سنا دوں, آپ اجازت دیں تو انجیل پڑھ کے سنا دوں, آپ اجازت دیں تو میں زبور پڑھ کے سنا دوں. یہ کمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کا کہ جو بچے پیدا ہونے کے بعد کم سے کم سال 1.5 سال کے بعد بولنے کی شروعات کرتے ہیں. 3 دن ہوئے ہیں علی کو پیدا ہوتا, لعاب مبارک کی برکت سے کوئی ان کا فیضان آتا ہے کہ مولا کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو جتنے نبیوں پر کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں, مولا آپ اجازت دیجیے میں ابھی پڑھ کے ساری چیزیں سنا دیتا ہوں. کمال دیکھیے آپ, کیا فیضان ہے رسول اللہ کا
کہ لبہائے مبارک سے جو لعاب آپ کے جسم کے اندر داخل ہو رہا ہے، مولا علی فرماتے کہ اجازت اگر آپ دیکھیں کہ جتنے نبیوں اور رسولوں پر کتابیں اللہ نے نازل کی ساری پڑھ کے میں آپ کو سنا دوں۔ عزیزان محترم، وہ بچہ جو ٹکٹکی باندھ کر اس وقت دیکھے جب وہ تقریباً 8-9 مہینے کا ہو، لیکن مولا علی نے ایسا نہیں کیا، گود میں آتے ہی آپ کھولی اور رسول اللہ کو غور سے دیکھتے رہے۔ وہ بچے جو 1.5 سال کے بعد تھوڑا بہت بولنا سیکھتے ہیں، لعاب مبارک کی برکت سے علی اب بات کر رہے ہیں، 3 دن کے بچے ہیں تو ذرا بات کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، جب علی کو لے کے رسول اللہ باہر تشریف لائے تو عرب کے لوگوں کے یہاں ایک دستور تھا۔ وہ دستور یہ تھا کہ یہ بچہ صاف ستھرا طریقے سے دنیا میں آیا ہے یا غلط کاموں کی وجہ سے دنیا میں آیا ہے، اس کو جانچنے کے لیے وہ ایک سانپ کے پاس جو انہوں نے پال رکھا تھا عرب میں، اس کے پاس جا کر مٹا دیتے تھے۔ کسی کا بھی بچہ ہو، جس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا وہ بچہ وہاں جا کر رکھتے۔ کیوں رکھتے؟ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ سانپ آتا ہے ایسا، اس بچے کے پاس جائے گا، اس بچے کو سونگے گا، اگر یہ بچہ صاف ستھرے طریقے سے یعنی ایک ماں ایک باپ کی اولاد ہوگی تو یہ اسے سونگ کر چلا جائے گا، لیکن اگر بچہ غلط طریقے سے دنیا میں آیا ہے یہ اسی وقت اس کو ڈس لے گا، یہ اسی وقت اس کو کھا جائے گا۔ عزیزان محترم، بچہ کم سے کم 2 سال کے بعد کسی چیز کو پکڑتا ہے، گرفت پکڑتا ہے، مگر جب علی کو اس پتھر پر لٹایا اور وہ اژدہا آیا، اس نے گول گول گھومنے کے بعد جیسے ہی علی کے قریب پہنچا، علی نے اپنے ننھے ننھے دونوں ہاتھوں سے ایک طرف سے اس کی منڈی پکڑی، دوسری طرف اپنا ہاتھ داخل کیا، داخل کر کے اس کے جبڑے چھین کے اٹھا کر کے پھینک دیا۔ وہ بچے جو کم سے کم 1.5 سال کے بعد کسی چیز کو پکڑنا سیکھتے ہیں، مولا علی صرف 3 دن کے ہیں، 4 دن کے ہوئے ہوں گے۔ عزیزان محترم، ازدہے کا کام ہمیشہ کے لیے ختم کرتا ہے، مگر لوگوں میں شور ہوا کہ صاحب یہ اکیلا سانپ تھا جو یہ بتایا کرتا تھا کہ کس کا بچہ حلالی ہے، کس کا بچہ حرامی ہے، کون صحیح طریقے سے دنیا میں آیا، کون ناجائز طریقے سے دنیا میں آیا، اس کا پروگرام ختم کر دیا علی نے۔ اب پتہ کیسے کریں گے کہ سچا بچہ کون سا ہے، اچھی اولاد کس کی ہے، بری اولاد کس کی ہے؟ سارے لوگ پہنچے ابو طالب کے پاس، انہوں نے کہا ابو طالب تمہارے بچے نے تو سانپ کو مار ڈالا، جس سانپ کی وجہ سے ہم لوگوں کی جانچ کیا کرتے تھے کہ اس کا بچہ صاف ستھرے طریقے سے دنیا میں آیا ہے یعنی حلال زادہ ہے۔ عزیزان محترم، ممکن ہے نگاہ نبوت رسالت یہ ضرور جواب دے، سانپ کو مسئلے کو چھوڑ دو، اب اگر پتہ کرنا ہو کہ کس کا بچہ حلال زادہ ہے اور کس کا بچہ حرام زادہ، اب سانپ سے نہیں جانچا جائے گا، جانچ علی بن ابی طالب سے ہوگی کہ جس کے بچے علی سے محبت کریں گے، سمجھ جانا حرام زادہ ہے، جو مخالف ہوگا سمجھ جانا حرام زادہ ہے۔ اب قیامت تک جانچ اور پڑتال کرنے کے لیے جس کو لٹمس ٹیسٹ کہا جاتا ہے کہ یہ صاف ستھرا ہے یا غلط طریقے سے آیا ہے، اس کے لیے صرف ایک راستہ ہے، علی کی محبت، علی کی ولایت، علی کی شان و شوکت تم بیان کرو، سن کر اگر وہ یہ کہہ دے سبحان اللہ تو سمجھ جانا صاف ستھری ماں باپ کی اولاد ہے، مگر سن کے اگر یہ کہے کہ صاحب کون سی حدیث میں آیا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہوا ہے، ہم نے تو نہیں پڑھا، ہمارے مولوی صاحب نے تو نہیں بتایا، آپ سمجھ جانا صاحب یہ 2 نمبر طریقے دنیا میں پرکٹ ہوئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟
फिरदौस का इत्र छिड़क कर मिंबर पर बैठे हैं और ताकत इस बात पर लगाई जा रही है अली काबे में नहीं है। समझ में आई जा रहा कि ये 2 नंबर वाले इंसान हैं, ये 2 नंबर मौलवी है जहां जहां जलसे हो रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इब्तिदा में मैंने इसीलिए कहा था कि अली की जो मोहब्बत है वो अल्लाह सबको नसीब नहीं करता, वो किसी किसी को देता है। मुझे याद है ये बात मैंने हमारे फरीदपुर के जलसे में कही थी, अब फौरन ये बात याद आ गई तो आप तक मैं रिपीट कर दूं। अक्सर ये होता है कि चोर होते हैं ना, चोरियां करते हैं, हालांकि बहुत बुरी बात है। एक बेचारा गरीब मेहनत करे, मजदूरी करे, 4 पैसे जमा कर मोबाइल खरीदे और तीसरा अगला आए उड़ा के लेके चले जाए, तो सोचो उसको कितनी खतरनाक तरीके से उसको डिप्रेशन का शिकार बना देता है मोबाइल। चोरी बहुत बड़ा गुनाह है, तो चोर पकड़ने के हमारे पास क्या रास्ता? पुलिस स्टेशन जाइए, रिपोर्ट दिखाइए, सीसीटीवी कैमरे हैं, उस कैमरों की जांच पड़ताल कीजिए, पकड़ा जाए तो लेके जाइए, उसको अरेस्ट करवाइए। अज़ीज़ान मोहतरम, उस जमाने में जब सीसीटीवी कैमरे नहीं थे तब चोर कैसे पकड़ते थे लोग? अब आइए मैं आपको सुनाऊंगा। जिस किताब का हवाला मैं देने जा रहा हूं, इस किताब की तारीफ फतावा रज़विया शरीफ में है। जी भर में इस किताब को पढ़िएगा, बड़ी तारीफ की गई है उस किताब में। यानी एक किताब यानी जवाहिर खमसा, अमलियात की, तावीज़ात की, वज़ाइफ की सबसे मशहूर किताब जो आप सब जगह दस्तयाब में मिलती है। कल जाकर मत खरीद लेना कि तुमको भी मैंने बाबा की आई बताया, समझ रहे हैं? कल आप खरीदोगे और आप ये दुकान खोलकर बैठ जाओगे, वहां से खाते देने लगोगे, ये सब हरकत नहीं करना हमारा काम नहीं। मुश्किल में हो, परेशान हो, दाद रस फरियाद रस का वजीफा क्या करो, अल्लाह इसी से सारे मसले हल कर देगा। तावीज़ की जरूरत हो तो इस आका में जिस मर्द कलंदर ने अपने हाथों से तावीज़ें लिखी है, उसी तावीज़ को लेके जाओ, किसी और तावीज़ की हमें कोई जरूरत नहीं। क्यों भाई? सही कह रहा हूं, कब कह रहा हूं? यहां से जो मिल रहा है बस वही हमारे लिए है, उसी पर ईमान रखिए, उसी से बरकतें हासिल कीजिए। हमें ना बाबा बनना है, ना बाबागिरी की कोई दुकान खोलनी है। मैं इसलिए किताब का नाम आपको बता दिया ताकि आपको हवाला याद रहे, और उस किताब की बरकत क्या है उसके लिए मैंने बहुत बड़ा हवाला दे दिया। मैंने कहा फतावा रज़विया शरीफ में उसकी तारीफ लिखी हुई है। अब जिस मौलवी को ये किताब हजम नहीं, वो जाकर उधर बात कर रहे हैं, समझ में आई बात? अज़ीज़ान मोहतरम, जवाहिर खमसा किताब में वजीफा लिखा हुआ है। वो वजीफा ये है कि किसी के घर अगर चोरी हो जाए और आपको जिसके ऊपर शक हो, जैसे 5 लोगों के ऊपर शक है, उन 5 को सामने बिठा दीजिए और एक नया ताजा खरीद कर उस तरह लाइए, उस तरह समझते हैं जिससे 1000 गाड़ी वगैरह बार आता है, खरीदिए और उस तरह पर लिखिए बहुत तवज्जो से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह। ये मैं नहीं कह रहा, जवाहिर खमसा में लिखा है और उसकी तारीफ फतावा रज़विया में है। अब जिसको हंगामा करना हो वहां जाए, मेरे पास ना आए, मेरे पास बिल्कुल ना आए भैया, उधर जाए, जाके पूछे लिखा क्यों? जवाहिर खमसा में लिखा है, उस तरह पे लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह। और उसके बाद कहा कि जिसके घर में चोरी हुई है वो इंसान की जो रान होती है ना, जिसको हम खारिश कहते हैं, यहाँ के बालों को धीरे 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 वो उड़ाए तो कमाल ये होगा कि जो चोर होगा उसके सर के बाल गिरते चले जाएंगे, खुद झड़ते चले जाएंगे,
پڑھ لو عزیزان محترم، پھر اس کے ساتھ جو آپ کو شروع کرنا ہے کرو، لیکن دیکھو چور پکڑنے کا راستہ پتا چل گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لکھو، اب دنیا لا الہ الا اللہ کی بات تو کر رہی ہے، محمد رسول اللہ بھی کہہ رہی ہے، علی ولی اللہ پہ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں لوگ، تو جس مجلس میں علی علی کرو گے، جس مجلس میں علی کا نام لو گے، کوئی چور بیٹھا ہوگا تو خود ہی اٹھ کے چلا جائے گا۔ وہ اس طرح کا وظیفہ تھا، یہ مجلس کا وظیفہ میں دے رہا ہوں، اگر زیادہ علی علی کرنے سے کسی کو گھبراہٹ ہو رہی ہے تو سمجھ جانا کہ یہ وہی چور صاحب تشریف لائے ہیں، یہ وہی چور صاحب ہیں۔ آپ موبائل بھی سنبھالیے گا بعد میں، پاکٹ سنبھالیے گا بعد میں، پہلے ایمان سنبھالیے گا، اس لیے کہ چور آیا ہے ایمان خراب کرنے کے لیے، عقیدے خراب کرنے کے لیے۔ ہم نے تو کئی مجلسیں ایسی دیکھی ہیں یوٹیوب پر کہ بڑے بڑے جھبے و دستار والے مولوی بیٹھے ہیں اور مجلس میں لوگوں نے نعرہ لگایا، نعرہ حیدری، لوگوں نے جواب دیا یا علی یا علی، تو مولوی صاحب یہ کیا کہتا ہے کرتے تھے، بہت زیادہ علی علی مت کیا کرو، یہ کہ شیعوں کی مجلس ہے، جب دیکھو نعرہ حیدری لگایا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم اب حال یہ ہو چکا ہے، اچھے لوگوں کو ڈانٹ دیا جا رہا ہے، ذکر علی سے روکا جا رہا ہے، نعرہ علی کیا لگا، یہ گھبرا گئے، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ دیکھیے، جب آپ اردو پڑھنے والے تھے نا، اردو سیکھا آپ نے، تو سب سے پہلے وہ اردو کی چھوٹی سی کتاب جو آپ نے پڑھی وہ کیا تھی؟ تعمیر ادب، پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا؟ آپ نے پڑھا ہے تعمیر ادب، علامہ بدر الدین قادری صاحب رحمہ اللہ نے لکھی تھی تعمیر ادب، اس کتاب کو لیجیے، بالکل پہلی کتاب، اس میں علامہ بدر الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 نعرے بتائے۔ کتنے نعرے؟ 3 نعرے، اور علامہ نے لکھا ہے کہ یہ اسلام کے نعرے، کس کے نعرے؟ اسلام کے نعرے، نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ تیسرا نعرہ جو تعمیر ادب میں لکھا ہے، جس کو پڑھ کر سب نے اردو سیکھی ہے، وہ تیسرا نعرہ ہے نعرہ حیدری، جواب میں کہوں یہ بات کی ہے۔ تو جس نے اردو کی جو سب سے پہلی کتاب پڑھی، اسی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 3 نعرے اسلام کے نعرے ہیں۔ مولوی پڑھا، امتحان پاس کیا، مگر جب تقریر کرنے کے لیے آیا تو چین کے لوگوں سے کہتا ہے بار بار حیدری نہ کیا کرو، اتنا حیدر کرو گے تو شیعہ بن جاؤ گے۔ تو جو اپنی پڑھی ہوئی پہلی کتاب یاد نہ رکھ سکا، جو اپنی پڑھی ہوئی پہلی کتاب یاد نہ رکھ سکا، لوگ اسے بخاری سمجھنے کے لیے اس کو علامہ بنائے بیٹھے ہوئے، لوگ اس کو مسلم پڑھانے کے لیے علامہ بنا کر بٹھائے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری کو، اس کو اسلام کے نعرے قرار دیے گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر سب سے پہلے کب لگا؟ جب آدم دنیا میں تشریف لائے، ہر طرف اندھیرا تھا، دہشت تھی، خوف تھا، خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جناب آدم نے کہا نعرہ تکبیر، جواب میں فرشتوں نے کہا اللہ اکبر، تو اللہ اکبر کے نور سے زمین جگمگانے لگی، زمین روشن ہونے لگی۔ یہ پہلا نعرہ تھا۔ نعرہ رسالت سب سے پہلے کب لگا؟ جب کافروں نے، مشرکوں نے تانا دیا رسول کائنات کو، جب کئی دنوں تک وحی نازل نہیں ہوئی تو منافقوں نے کہا کہ معاذ اللہ، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، محمد کے رب نے محمد کو بھول گیا۔ تو جب یہ بات لوگوں میں مشہور ہوئی، اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے سورہ والضحیٰ کی آیتیں نازل فرمائی۔ عزیزان محترم، یہ وہی سورہ ہے جو ہمارے یہاں پر پڑھا جاتا ہے، فاتحوں میں جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سورہ والضحیٰ میں اللہ کے حبیب کی اللہ نے تعریف کی، اور اللہ نے کہا محبوب، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تیرے چمکتے خوبصورت چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، نہ تیرے رب نے تجھے بھولا ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو محبت میں علی نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ، یا محمد، یا رسول اللہ۔ پتہ چلا جب رسول کی شان آئے تو نعرہ رسالت جس نے سب سے پہلے لگایا وہ حیدر کرار کی ذات ہے۔ علی نے سب سے پہلے نعرہ رسالت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اب آئیے میں نعرہ حیدری آپ کو بتاتا ہوں۔ جنگیں ہوئے ہیں، بڑے بڑے صحابہ لڑ
علی نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا جنگ حنین کے اندر اور اپنی تلوار سے پکڑ کے سب کو مارا، قتل کیا، معاملے ختم کیے۔ تو لوگوں نے آ کر رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ آج علی نے بڑی بہترین جنگ کی، فرشتوں نے آ کے تعریف کی کہ بڑی اچھی جنگ کی۔ اور جب یہ جنگ کے منظر اور تعریفیں شروع ہوئی مولا علی کی بہادری کی، تب اس وقت رسول اللہ نے کہا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کوئی نوجوان نہیں ہے سوائے حیدر کرار کے اور کوئی تلوار نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے۔ عزیزان محترم، نعرہ تکبیر آدم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ نعرہ رسالت جو سب سے پہلے لگایا وہ خود مولا علی ہے۔ کب لگایا؟ جب رسول کی شان میں آیتیں نازل ہوئی، رسول کی تعریف سن کر با محمدہ با رسول اللہ کے نام کو سب سے پہلے بلند کرنے والے حیدر کرار ہیں، اور حیدر کرار کی بہادری کی تعریف کو سن کر یا علی کا نعرہ لگانے والے رسول کائنات ہیں۔ تو یہ تین نعرے ایسے ہیں کہ جس کو اسلام کے نعرے قرار دیے ہیں۔ کس کتاب میں؟ جس کو پڑھ کر لوگوں نے اردو سیکھا ہے، جس مولوی نے اس کو پڑھ کر اردو سیکھا ہے، مگر افسوس جب تحریر کے میدان میں صاحب آئے دندناتے ہوئے تو لوگوں سے کہہ رہے کہ صاحب بہت زیادہ کرو گے تو تمہارے اندر شدت آ جائے گی، فلانی چیز آ جائے گی، فلانی چیز آ جائے گی۔ عزیزان محترم، اگر کوئی آپ کو یہ جملے کہے کہ آپ کی خانقاہ میں بہت زیادہ حیدری رات کو ہو رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی شیعہ رافضی بن جاؤ، تو سینہ چوڑا کر کے سب نہیں یہ کہنا نادان اپنی زبان بند رکھ، اس زبان نے شاہ صفلین کے در کے ٹکڑے کھائے ہیں، جس نے یہ ٹکڑے کھائے ہیں اس سینے میں صحابہ کا بت۔ بہت بولتے ہیں آپ اپنی زبان بند رکھیے۔ ہم نے شاہ صفلین کے دسترخوان کے ٹکڑے کھائے ہیں، لنگر شرافت ہمارے جسم میں داخل ہوا ہے، تو یہ نوالے جب جسم میں داخل ہوئے ہیں تو نور بن کر دلوں کو ہمارے جگمگا رہے ہیں۔ تو جب دل جگمگائیں گے تو ان دلوں میں کبھی بھی صحابہ کا گرز نہیں آئے گا۔ ہم صحابہ والے بھی ہیں اور اہل بیت والے بھی ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد نے جہاں صحابہ کا ادب و احترام بتایا وہیں پر ہمیں مقام اہل بیت بھی سمجھایا۔ آج جو زبانوں پر علی علی ہے یہ احسان اور صدقہ ہے شاہ صفلین کا۔ اگر اہل بیت کے فضائل یہ نہ بتاتے تو شاید ہمیں بھی یہی لگتا کہ بہت زیادہ علی کے شیعہ بن جائیں گے۔ سمجھ رہے آپ؟ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں میاں حضور کی برکتوں سے جتنا چاہے علی علی کرو، جتنا کرو گے اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ علی کرتے کرتے قدرت کی نگاہ نظر تم پر ہو، علی کا فیض جاری ہو اور خود ولایت تمہارا مقدر بناتے ہیں۔ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، تم اللہ کے ولی بن جاؤ، اس لیے کہ جس نے بھی یقین سے علی کو پکارا ہے مولا کائنات کی برکتوں سے اس کو ولایت سے حصہ ضرور عطا ہوا۔ 13 رجب کو آپ تشریف لائے، چھوٹے سے ہیں، آنکھ کھول کے پہلے رسول اللہ کو دیکھا، پھر زبان رسول اس نے یہ بات کی تو لوگوں کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ چھوٹا سا بچہ بات کیسے کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوں گے جو کہیں گے علی کی بات کرتے صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو ان سے کہنا نادان قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن میں ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی جو دلیل دے رہا تھا بچہ، وہ جھولے میں جھول رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام جب اس کے قریب گئے تو یوسف نے جو کپڑا اپنے جسم پر ڈالا
بچے کو اللہ نے پھر زبان دے دی، اس نے بولنا شروع کیا، تو یوسف علیہ السلام کے استعمال شدہ کپڑا اگر جھولے میں جھولنے والے بچے کو لگ جائے تو زبان آ جائے۔ نادان علی تو مکمل رسول کے ہاتھوں میں ہے، تو جب رسول کے ہاتھوں میں ہے تو پھر بول کیسے نہیں سکتے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مولا نے بات کی، پہلے آنکھیں کھولی، ٹھیک ہے، پھر بات کی۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، میڈیکل فیلڈ کے جو بچے ہیں جو پڑھتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں، انشاءاللہ ان کو بات مل جائے گی میڈیکل کی کتابوں میں، کہ جب انسان 40 سال کا ہوتا ہے، کتنے سال کا؟ پھر وہ شادی کرتا ہے، یعنی 40 سال سے پہلے اس کی شادی نہیں ہوئی، 40 سال کی عمر میں اس نے نکاح کیا، تو میڈیکل سائنس یہ کہتے ہیں کہ جب 40 سال کی عمر میں وہ باپ بنے گا تو جو اولاد دنیا میں آئے گی تو قدرتی طور پر اس کی ہڈیاں بڑی کمزور ہوتی ہیں، ہاتھ کی ہڈیاں، پیروں کی ہڈیاں، اس میں کیلشیم کی کمی یا کسی نہ کسی کارن کے تحت اس کے اندر کمی پائے گی، وہ کمزور کہہ جاتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کمزور۔ بچوں کی بات کر رہا ہے، کب؟ جب 40 سال کی عمر میں شادی ہوئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بچے جوان ہو جائیں تو پہلی فرصت میں جو ہے وہ نکاح کا انتظام کر لیا کرو، تاکہ وہ بچوں کی نسل بڑے صحت مند بچے ہوں، طاقتور بچے ہوں۔ مگر 40 کی عمر میں جو اولاد دنیا میں آئیں گی تو میڈیکل یہ کہتے ہیں کہ اکثر زیادہ تر بچے جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، ان کی ہڈیاں بڑی کمزور ہوتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے جب علی دنیا میں آئے تھے تو اس وقت ابو طالب کی عمر کیا تھی؟ 60 سال۔ بولو کتنے سال؟ 60 سال۔ جب جناب ابو طالب کی عمر مبارک 60 سال ہوئی تب علی دنیا میں تشریف لائے۔ میں کہوں گا یا علی کیا فیضان ہے آپ کا، میں جناب ابو طالب سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ کیا شان ہے آپ کی۔ 60 سال کی عمر میں جو بچہ آپ دے رہے ہیں، دنیا بچے دے گی، ہڈیاں کمزور ہوگی اس لیے کہ فطرتی طور پر کوئی نہ کوئی ڈیزیز پیدا ہوگی، مگر 60 سال کی عمر ہے ابو طالب آپ کی، آپ جو بچہ دنیا میں دے رہے ہیں دنیا اسے قوت پروردگار کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ کی قدرت کہہ کر پکار رہی ہے، اللہ کی طاقتیں کہہ کر پکار رہی ہے، اور اللہ کا شعر کہہ رہے ہیں۔ نہ علی کمزور تھے، نہ علی ڈرپوک تھے، بلکہ صاحب علی کے اتنے بہادر تھے، اتنے بہادر تھے، ابھی بس یتیم ماں نے 9-10 سال کے عمر ہوئی۔ کتنے سال کی؟ 9 سے 10 سال کی۔ رسول اللہ کے ساتھ میں گھر میں رہتے ہیں، جب حضور باہر جاتے ہیں تو ساتھ میں حضور کے ساتھ چلتا ہے۔ 9 سال کا۔ ایک دن مولا علی کے والد کے گھر میں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی، عرب کے بڑے بڑے پہلوان اور جتنے ڈاکو تھے اس زمانے کے بدماش وہ کھڑے ہوئے۔ ابو طالب، یہ دیکھو میرا بیٹا، اس کی آنکھ علی نے پھوڑ دی۔ دوسرے نے آواز دی، ابو طالب اے سردار مکہ، یہ میرا بیٹا ہے، اچھا خاصا تھا، علی نے اس کی ٹانگ توڑ دی۔ تیسرے صاحب اس کا سر پھوڑ دیا، ایک نے کہا آنکھ پھوڑ ڈالی میری اولاد کی، ایک نے کہا صاحب ٹانگ توڑ دیا، جلا کر دیا، پالش کر دیا۔ کیوں کرتا ہے یہ سب علی؟ سمجھاتے کیوں نہیں ہو علی کو؟ یہ باتیں شروع ہو گئی۔ جب سب کی باتیں سن لی تو مولا علی کو ابو طالب نے بلایا، کہا یہ جتنے لوگ آئے ہیں یہ اپنے بچوں کی ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں، ٹوٹے پھوٹے ہاتھ، معذور اور اپاہجوں کو لے کر آئے ہیں۔ ان کا مقدمہ یہ ہے کہ تم نے ان کی آنکھ توڑ دی، تم نے ایک کی ٹانگ توڑ دی، تم نے ایک کا سر توڑ ڈالا۔ کیوں کرتے ہو یہ ساری باتیں؟ کیوں کرتے ہو یہ ساری حرکتیں؟ کیا وجہ ہے کہ آنکھ توڑتے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ ٹانگ توڑتے ہو ان کے بچوں کی؟ کیوں ان کے بچوں کے ہاتھ توڑتے ہو؟ مولا علی نے ساری باتیں سنی، سننے کے بعد بس ایک جملہ کہا، یا ابو طالب، یہ بچے میرے بھائی محمد کو برا بھلا
محترم علی نبی کے ساتھ بچپن ہی سے رہے اور ایسے محافظ بن کر رہے کہ بچپن میں کافروں کی پلوں نے، کافروں کی اولادوں نے جب بھی رسول اللہ کے خلاف زبان اٹھائی، سب سے پہلے اللہ کے شیر نے آ کے ان کی ٹانگ توڑ ڈالی، کسی کی ناک توڑ ڈالی، کسی کا سر توڑ ڈالا، اور ابو طالب سے کہا کہ ہاں میں چھوڑ دوں گا مارنا پیٹنا، بس یہ محمد کو برا کہنا چھوڑ دے، ہم ان کو مارنا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، یقین جانیں 9-10 سال کی عمر میں یہ عالم ہے علی کا۔ اب جب وہ جوان ہوئے 21-22 ہوئے، پھر بدر میں آئے، کہاں آئے؟ بدر میں، پھر احد میں، پھر خندق میں، پھر خیبر میں، پھر حنین میں، پھر دنیا نے علی کو دیکھا کہ جتنے بدماش رسول اللہ کے مقابلے میں آیا کرتے تھے، ان بدماشوں کو علی نے پھر چن چن کے مارا، اتنا مارا کہ اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، اس میں بڑے بڑے کافر اور ان کے سردار مارے گئے، جنگ ختم ہو گئی، شام ہو گئی، لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹے تو اس زمانے کی جو بڑی بڑی کافر عورتیں تھیں وہ ڈھول باجے لیے ہوئے کھڑی تھی اس انتظار میں کہ وہاں 313 مسلمان ہیں، یہاں ہمارے بڑے بڑے بہادر بننے کے لیے گئے ہیں، یہ مسلمانوں کو مار کر آئیں گے، ہم اپنے بچوں کی بدائی لیں گے، اپنے شوہروں کی آنکھیں اتاریں گے کہ صاحب یہ جنگ جیت کر آ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی مکے میں ان کی انٹری ہوئی تو ان عورتوں نے دیکھا کہ کسی کا شوہر غائب ہے، کسی کے ابا غائب ہے، کسی کا بھائی نظر نہیں آ رہا ہے، یہ حیران پریشان، انہوں نے بھاگ کر جا کر پوچھا ارے میرا بیٹا کہاں ہے؟ آواز آئی علی نے مار ڈالا۔ کسی نے پوچھا ارے میرے شوہر کہاں ہے؟ آواز آئی علی نے مار ڈالا۔ کسی نے پوچھا بھائی کہاں ہے؟ ارے آواز آئی علی نے مار ڈالا۔ علی نے مارا صاحب، ایسا مارا کہ جب تک زندہ رہے نام علی سے گھبراتے رہے، جب تک زندہ رہے کسی نے بچانا تھی کہ علی کے مقابلے میں اتر جائے، کسی کو بھی پوچھو کہاں ہے صاحب، علی نے مارا، علی نے ختم کر دیا معاملہ۔ عزیزان محترم، مولا علی نے دشمنوں کو اپنی تلوار سے وہ جوہر دکھائے ہیں کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی شان میں بدتمیزیاں ہوئی، حیدر کرار ذوالفقار لے کر آئے اور انہوں نے دشمنوں کو سبق سکھایا، کم از کم جو پٹے وہ تو پٹے، جو مارے گئے وہ تو مارے گئے، لیکن جتنے منافق تھے ان کے دلوں میں علی کے نام کی دہشت بیٹھ گئی، وہ یہ جان گئے کہ اب کبھی بھی علی کے مقابلے میں ہم نہیں آ سکتے، قربان جاؤں یا علی، آپ کے ناموں کی برکت سے ہم صحابیوں کو بھی الحمدللہ آپ کا غلام کہا جاتا ہے۔ آج آپ کے دشمن ہو، آپ کے بچوں کے دشمن ہو، آپ کے غلاموں کے اگر کوئی دشمن ہو اور ہم اگر میدان میں اتر جائے تو صرف ہمارے چہرے دیکھ کر لوگ راستے میں چھوڑ دو یہ علی والے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ کر دے جو علی نے بچوں کر دیا۔ ہماری شکلیں دیکھ کر ہی کہتے کہ راستہ چھوڑو گا بھی علی والے آ رہے ہیں، ان سے اٹھو گے، ان سے جڑو گے، کہیں وہ نتیجہ نہ نکل جائے تو بدر کے اندر ہو گیا۔ کہ کوئی پوچھے کہ صاحب کیا ہوا تو کہنا پڑے کہ علی نے مار دیا، اور ہمیں یہ کہنا پڑے کہ صاحب علی کے غلام کے نیچے آ کر ٹوٹ گئے۔ عزیزان محترم، یاد رکھو اس خانقاہ کا جو نور ہے، اس کی برکتیں آج پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہے۔ اس خانقاہ کا نور آج دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے، اور جس کی بھی تقدیر میں اس خانقاہ کا نور ہوگا وہ کہیں بھی ہوگا، وہ ایک نہ ایک دن اس دہلیز پر آئے گا ضرور، اور آ کر برکتوں کو پائے گا ضرور۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے، اشارہ دے رہا ہوں جو سمجھ جائیں گے سمجھ جائیں گے۔ 3 مہینے پہلے ایک بکواس کو سنیے گا جو ہوئی تھی، کسی کے منہ سے نکلی تھی، کسی نے گند پھینکی تھی، کسی نے الٹی کی تھی، اس گند کو یاد رکھیے گا، یہ جملے سنیے گا۔ بہت بار یہ ہوتا ہے، وہ آپ ہی کے علاقے میں ہے، زیادہ دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بہت بار یہ ہوتا ہے کہ برکتیں اور فضائل دور دور سے لوگ پا لیتے ہیں، نزدیک رہنے والے نہیں پاتے۔
بالکل ایسے ہی جیسے چمگادڑ کو دیکھا ہے آپ نے، وہ کیا کرتا ہے جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی روشنی سے پوری زمین جگمگا رہی ہے، ذرہ ذرہ اس سے برکت پا رہا ہے، اس کی روشنی حاصل کرتا ہے۔ مگر چمگادڑ صاحب کیا کرتے ہیں، اپنے پاؤں کو اپنی آنکھوں پہ ڈال کے یوں الٹا جھولا کرتے ہیں، ڈھولتے نہیں ڈھولتے، وہ آنکھوں میں اس نور کو، اس برکت کو جو سورج کی مل رہی ہے وہ پا نہیں سکتے، وہ تک اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے صاحب اس میں چمگادڑ کا کیا قصور، قدرت نے آنکھیں بنائی ایسی ہے کہ وہ نور برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، ارے بہت سے مولوی نما چمگادڑ ایسے ہیں جو اس خانہ کے نور کو برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے فون پہ بتلائے رہتے ہیں، چھپے چھپے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ جان گئے کل میں چمگادڑ کو نور نہیں ملا، اور آج بھی مولوی نما چمگادڑ کو نور تم بولتے رہو، چیختے رہو، فونوں پہ ایک دوسرے سے بتیاتے رہو، ٹائم پاس کرتے رہو، میموری ختم کرتے رہو، لیکن یاد رکھو جس ولی کا بغض تم نے دل میں پال رکھا ہے، یہ وہ ولی ہے جس کے بارے میں حدیث ہے، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں نے اس کے ساتھ لگانے جنگ کر رکھا ہے۔ اب جاؤ بھیڑو، جس کو بھی اگر اللہ سے جنگ کرنی ہے کر لو، اللہ والوں کے ساتھ نفرت، اللہ والوں کے خلاف بدتمیزیاں، یاد رکھو چمگادڑ مت بنو۔ چمگادڑ بنو گے تو سورج کی روشنی سے حصہ نہیں پاؤ گے۔ آنکھیں کھلی رکھو تاکہ اس کائنات کا نور اور برکتیں تمہارا مقدر بنے۔ سمجھ میں آئی بات؟ فری میں پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے آج تو لوگ کچھ بھی کرتے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ قدرت خود چمکائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کمال یہ ہے کہ قدرت خود چمکا دے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ قدرت کا سپورٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی کی غیبت کر کے، کسی کی برائی کر کے، کسی پہ جھوٹے الزامات لگا کر اگر فون کے دوارا چمکنا چاہتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ کچھ دنوں کی یہ شہرت ہوگی، اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ مگر جب قدرت جگمگاتی ہے کسی انسان کو تو پھر دنیا دیکھتی ہے۔ سیلاب ایسے آ رہا تھا کہ لوگ حیران تھے کہ سارے کیسے چلے آ رہے ہیں۔ منظر یاد کیجیے گا کہ سب کہاں سے چلے آ رہے ہیں، ہمیں کہنا پڑے گا اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں، قدرت چاہتی تھی اس لیے لوگ چلے آ رہے ہیں، لوگ چلے آ رہے ہیں۔ کچھ اچھے کام کیجیے تاکہ قدرت آپ کو بھی چمکائے۔ کیوں ایسا ہی کہنا، اچھے اچھے کام کیجیے، پیار بانٹنے والے کام کیجیے، محبت و کام کرنے والے کام کیجیے تاکہ قدرت آپ کو بھی چمکایا کرے۔ مگر آپ کو چمکنا نہیں ہے تو پھر یہی سب کرنا ہے۔ یاد رکھو اللہ والوں کا بغض انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ والوں سے ٹکرانا صرف تمہیں نہیں تمہاری نسلوں کو بھاری پڑ سکتا ہے۔ تمہاری نسلیں اس عذاب میں مبتلا ہو سکتی ہے جس کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ جس نے میرے ولی سے جنگ کی ہے میں نے اس کے ساتھ جنگ کیا ہے۔ تم تو بچ کے نکل جاؤ گے، صاحب تمہاری عمر ہوگی، کتنے دن بچے نکل جاؤ گے تم نہیں، پر تمہارے پیچھے جو نسلیں ہیں وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غلطیوں کی وجہ سے وہ نقصان اٹھائے۔ اسی لیے اللہ والوں سے محبت کرو، ان کا ادب اور احترام کرو۔ اگر کچھ اچھے جملے نہیں کہہ سکتے تو کم از کم خاموشی اختیار کرو تاکہ تمہاری عزتیں محفوظ رہے، تم خاموش رہو۔ عزیزان محترم، مولا علی علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کی ذات پاک کہنے کے لیے بہت کچھ باتیں ہیں آپ کی زندگی پر۔ 9 سال کی عمر میں رسول اللہ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ آقا کے ساتھ ساتھ ہیں، اور جب بھی کوئی دکھ ہوتا ہے دستگیر کرتے رہے ہیں۔ مولا علی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اللہ کا حکم آیا اسلام کی تبلیغ کرو، اعلان کرو، بلاؤ اپنے گھر والوں کو۔ اچھا آپ تھک تو نہیں گئے نا؟
سب کہے جو نعرے حیدری، اور محبت کے ساتھ میں کہوں گا سارا کلمہ مل کر کہے حیدر 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 سبحان اللہ آپ کو اللہ قبول کرے۔ عزیزان محترم، اللہ نے حکم دیا حبیب اعلان کرو، تبلیغ کرو، اپنے گھر والوں کو جماؤ، خاندان والوں کو بلاؤ، محلے کے لوگوں کو بلا کر اسلام کو تبلیغ کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بہت توجہ سے زیادہ بات نہیں کروں گا، صرف اشارے دے رہا ہوں، جو اشارے سمجھ جائیں گے سمجھ جائیے بڑے سمجھدار ہو گئے، اور جو سمجھ جائیں گے اوپر لازم ہے کہ وہ ہمارے دوسرے بھائیوں کو بھی سمجھا دے تو نہیں سمجھ سکے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھا دوں گا تو کمیٹی والے مجھے نذرانہ پیش کر دیں گے، آپ سمجھا دیں گے تو آپ کو ثواب مل جائے گا۔ کیا کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ کے لیے، اللہ ایک ہے یہ بات سمجھانے کے لیے جس گھر کو پسند کیا وہ کعبہ نہیں تھا، وہ بیت اللہ نہیں تھا، وہ علی کے باپ کا گھر تھا، ابو طالب کا گھر تھا، جہاں پر لوگوں کو رسول اللہ نے بلایا کہ ادھر آؤ جہاں سے اسلام کی تبلیغ ہوگی۔ کیوں؟ کعبہ بھی چاہتے تو اس کو سلیکٹ کر لیتے کہ وہاں مجلس ہوگی، وہاں محفل ہوگی، لیکن عزیزان محترم کعبے کے ارد گرد بتوں نے قبضہ جما کر رکھا تھا، 360 سے زیادہ بت نہیں پڑے ہوئے تھے، تو رسول اللہ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے جس گھر کو قبول کیا وہ گھر کا نام ابو طالب کا ہے، سب کو بلایا، دعوت کا اہتمام، اونٹ کاٹا گیا، اونٹ کا گوشت بنایا گیا، اونٹنی کا دودھ لا کر دسترخوان پر رکھا گیا، پھر سب بڑے بڑے لوگ آئے، نام چیز اس زمانے میں کھائے پیے، جب مست ہو گئے کھا پا کر تو رسول اللہ نے کچھ کہنے کے لیے جب کھڑے ہوئے اور اللہ کے دین کی جب باتیں انہوں نے شروع کی تو یہ چٹکے سے دسترخوان سے بھاگ گئے۔ سمجھا؟ پہلے تو لنگر کھایا دبا کے، آج بھی بہت سے لوگ ہیں آتے ہیں کھاتے ہیں گھر کے لے کے بھی جاتے ہیں، جب بات سالب نہیں ہے وہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں وہ فلاں حضرت کے ماننے والے ہیں فلاں کے صاحب آگے کھانا ٹکڑوں پہ پل کس کے رہے ہیں آپ، جسم کے اندر نمک کس کا جا رہا ہے، کم از کم نمک حرام تو نہ بنو، نمک حرام تو نہ بنو۔ عزیزان محترم، اس زمان اب مجھے بات سمجھ میں آئی، مجھے لگتا تھا کہ شاید بہت سے لوگ اسی زمانے میں ہیں جو لنگر کھا کے چٹکے سے بھاگ جاتے ہیں، نہیں مجھے اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں، ان کے رشتے دار اس زمانے سے چلے آئے ہیں جو کھا کے کھسک جایا کرتے تھے، سنتے کچھ نہیں تھے، بلکہ الٹا دعائیاں کیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم اعلان ہوا، رسول اللہ کھڑے ہوئے، یہ چٹکے سے بھاگ کے نکل گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو دوسرے دن بتاؤ، دعوت دوسرے دن دی، یہ آئے کہ اور جیسے ہی حضور کھڑے ہوئے چٹکے سے بھاگ کے نکل گئے، کے بعد دو کے بعد تین نکل گئے۔ تیسرا دن میرا بھتیجا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہا ہے سنو، یہ کیا لگا رکھا ہے کہ 2 دن کھا کے نکل جاتے ہیں، کھایا ہے بیٹھو سنو۔ سرکار کھڑے ہوئے، سرکار نے اللہ کا دین پہنچایا، اللہ کی باتیں پہنچائی، یہ توجہ سے سن رہے ہیں ماننا تو تھا نہیں، قبول کرنا تو تھا نہیں، کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ اللہ نے ہدایت کے راستے ان کے لیے بند کر دیے، دلوں کے تالے جو اللہ نے لگا دیے۔ پھر یہ ہوا صاحب کہ جب بیان ختم ہوا حضور کا تو یہ چٹکے سے اٹھے اور ہنستے ہنستے مسکراتے ہوئے کہنے لگے بتا یہ نئی نئی باتیں کر رہے ہیں تو ان کا ساتھ کون دے گا؟ کون ہے بھائی جو ان کا ساتھ دے گا؟ جب یہ آوازیں ہوتی لگی تو ایک بچہ آیا بابا، سمجھا؟ جب یہ آواز ہونے لگی کہ ان کا ساتھ کون دے گا، یہ تو نئی نئی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو اسی محفل کو چھینتے ہوئے ایک 9-10 سال کی عمر کا بچہ باہر آیا۔ دنیا نے دیکھا کہ کوئی اور نہیں تھا، وہ علی بن ابی طالب تھے۔ مولا علی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کی باتوں کو مانے یا نہ مانے، میں علی اس بات کا اعلان کرتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔
बच्चा खड़े होकर रसूलुल्लाह के दीन की दावत की, जिसने तारीफ की, उस बच्चे का नाम हैदर करदार सैयदना अली इब्न अबी तालिब है। अल्लाह अकबर। जब इतने बड़े मजमे के अंदर लोगों ने इनकार कर दिया, मुंह फेर कर जाने लगे, तब एक बच्चे ने आकर रसूलुल्लाह की हिमायत की और कहा, मैं गवाही देता हूं कि आप जो कहते हैं सच कहते हैं। मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि आप अल्लाह की तरफ से नबी बनाकर देते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर जब अल्लाह के नबी ने देखा कि इस बच्चे ने वो काम किया किस्मत का, सपोर्ट का, यानी जब बच्चा आगे बढ़े और ये कहते कि नहीं आपकी बातें सही है और मैं आपकी बातों को यकीन करता हूँ, तो गोया ये तरीके से उसने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। अब उसका सिला तो देना चाहिए ना। अगर मैं आपके साथ अच्छे से उसने सुलूक से पेश आऊं, तो आप पर भी वाजिब है कि आप मेरे साथ भी अच्छे सुलूक से पेश आए। उस मजलिस के अंदर जब सबने इनकार किया, अकेले अली थे जिन्होंने खड़े होकर इकरार कर दिया और कहा कि लोग माने न माने, मैं तो मानूंगा। मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि आपकी बातें सच्ची है। इतना अच्छा काम जब अली ने किया, तो इसका मतलब भी तो रसूलुल्लाह हज करने के बाद सहाबा के मजमे के दरमियान हैदर करदार का हाथ उठाकर कहा, लोगों देख लो, मन कुछ मौला सहारा अली, जिसका मैं मौला अली उसको जो बेहतरीन गुफ्तगू पर लब्बैक कहकर अली ने बचपन में कहा कि हाँ मैं तैयार हूं, मैं गवाही देता हूं, तो इसका बेहतरीन बदला रसूलुल्लाह कहाँ दे रहे हैं? गदीर रसूल के अंदर दे रहे हैं कि या अली, ये सारे सहाबा हैं, सबकी इज्जत सबका अदब एहतराम है, मगर मैं हाथ बुलंद करके ये ऐलान करता हूं, हम तुम तो मौला कि जिसका मैं मौला हूं उसके तुम भी मौला हो। अज़ीज़ान मोहतरम, मियां हुज़ूर रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की मुबारक ज़ुबान से भी आपने सुना, उनके जुमलों को फिर मैं दोहराता हूं, बहू नहीं मगर हदीस के मफ़हूम की रोशनी में बता रहा हूं। मौला अली की ज़ात ऐसी है कि जिनकी फजीलतों में सबसे ज्यादा सनद इस्लामी है, बहुत कसरत के साथ, समझ नहीं पाता, कसरत के साथ, बल्कि एक रिवायत का मफ़हूम ये है जो अहले सुन्नत वल जमात की किताबों में है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अली, तुम्हारी मिसाल कुल हुवल्लाहु अहद की तरह है। सब कह दो सुभान अल्लाह। उसको मैं समझाता हूं। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 बार पढ़ोगे, ये कुरान का सवाब है नहीं है? बोलो। अच्छा, मुहद्दिसीन इसकी तशरीह करते हुए बयान करते हैं कि ये जो बात अल्लाह के नबी ने बयान की ना कि ए अली तेरी मिसाल कुल हुवल्लाहु अहद की तरह है, इसका माना मतलब ये है कि जो एक बार कुरान पढ़ेगा, जो एक बार कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करेगा, उसने कुरान का गोया एक हिस्से की तिलावत की। जिसने 2 मरतबा पढ़ लिया उसने 2 हिस्से की तिलावत कर ली, और जिसने 3 मरतबा पढ़ लिया उसने पूरे कुरान की तिलावत कर ली। ऐ अली, तुम्हारी मिसाल कुल हुवल्लाहु अहद की तरह है। तुमसे जो ज़बानी मोहब्बत करे उसने ईमान का एक हिस्सा मुकम्मल किया, जिसने ज़बान के साथ दिल से माना उसने ईमान के 2 हिस्से मुकम्मल कर लिए, जिसने दिल, ज़बान और हाथ से तुम्हें माना उसने बोला पूरे ईमान का हिस्सा अदा मुकम्मल मोमिन कहलाएगा कोई इंसान। वो या कुल हुवल्लाहु अहद की मिसाल देकर रसूलुल्लाह ने कहा 3 बार पढ़ने वाले को पूरे कुरान का सवाब है। ऐसे ही अली से मोहब्बत ज़बान से भी हो, दिल से भी हो और हाथों के जरिए से भी ऐलान हो कि हम अली वाले हैं, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया जिस तरह 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु पढ़ने से एक कुरान का सवाब मिलता है, इसी तरह अली तुझसे ज़बान, दिल और हाथों से मोहब्बत करने वाले को मुकम्मल मोमिन कहलाने का अधिकार है। मुकम्मल जन्नत तो कौन तकसीम कर रहा है? मौला अल्लाह के नबी ने गारंटी दी है कि जिसको चाहे जन्नत में भेजे, जिसको चाहे जहन्नम में डाल दे। कुरान की तफसीरों में या अय्युहल्लज़ीना आमनू जहां भी मुखातिब हुआ
ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب بھی کہا قرآن نے تو یہاں ایمان والوں کے سردار سے مراد علی بن ابی طالب۔ کہنے کے لیے باتیں بہت ہیں، لیکن آئیے میں دو باتیں مولا علی کی رکھ کر میں پیر و مرشد کے حوالے سے دو باتیں آپ تک پہنچا کر گفتگو کو سمیٹ دوں۔ عزیزان محترم، یہ مولا علی کا قول ہے، اس کو غور سے سنیے، بہت توجہ سے سنیے گا۔ علی فرماتے ہیں لوگوں، تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہاری آخرت کے لیے فکر مند ہو۔ بہت توجہ۔ لوگوں، تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہاری آخرت کا فکر مند ہو، اور تمہاری آخرت اور بھلائی کے لیے وہ خود کو تھکا دے، وہ اپنے آپ کو تھکا دے، اپنا چین، اپنا سکون اور اپنا آرام ختم کر دے تمہاری آخرت کے فکر کے لیے۔ اور جب لوگوں کے دروازے بند ہو اور دنیا تمہیں دھتکار دے، وہ تمہارے لیے اپنے دروازے کو کھول دے۔ حق اور ایمان سے بتانا، پیر و مرشد سے بڑا سچا دوست ہمارا کوئی نہیں ہے۔ یہ علی کی جو باتیں ہیں، یہ مولا علی کا یہ فرمان ہے، یہ پیر و مرشد کے اوپر برابر صادق آتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے ایک ایک مرید کی آخرت کی فکر کے اندر اپنے آپ کو تھکایا ہے، اپنا سکون کھو دیا، اپنا چین کھو دیا۔ سب کچھ کھونے کے بعد فکر کس کی تھی؟ میری آخرت بچ جائے، آپ کی آخرت بنے، سب کی آخرت بنے، ساری زندگی کبھی سکون سے زندگی میں آرام نصیب نہیں ہوا۔ فکر کس کی تھی میری؟ فکر کس کی تھی آپ کی کہ ہم جنت میں چلے گئے؟ سچا دوست وہی ہے جو مولا علی کے قول کے مطابق میرے پیر و مرشد سے بڑا سچا دوست ہمارا کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میاں نے ہمیں اس راستے پر لگایا ہے جس راستے پر چلنے سے آخرت اچھی بنتی ہے، جس راستے پر چلنے سے آخرت سنورتی ہے۔ عزیزوں، اس سے بڑا اچھا دوست ہمارا کون ہو سکتا ہے جو ہمیں آخرت کی طرف بلائے؟ عزیزان محترم، آج جو دوست اپنی تمام تر تھکاوٹ کو لے کر، اپنے اچھے اعمال کو لے کر ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت کے آغوش میں چلا گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے ہمیں یقین نہیں چھوڑا، جاتے جاتے انہوں نے ہمیں ایک اور اچھا دوست دے کر گئے ہیں جو الحمدللہ ہمارے رہبر ہیں، ہمارے قائد ہیں۔ یہ وہ سچے رہبر ہمارے دوست ہیں، ان کی دوستی سے اپنے آپ کو جوڑو، مضبوط کرو، یقین جانو اس سے اچھے دوست کو کوئی نہیں مل سکتے جو ہماری آخرت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ جیسے وہ فکر مند تھے، آج یہ بھی فکر مند ہے، انہوں نے ہمیں آخرت کے کاموں کی طرف لگایا، یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آخرت کے کاموں کی طرف بڑھے۔ عزیزان محترم، میرے مولا علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اس کو ذرا سنیں، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، کہ جب تم کسی پر احسان کرتے ہو تو اس احسان کی برکت سے مولا فرماتے ہیں تم لوگوں کے دلوں کو جیت لیتے ہو۔ اگر ہم نے کسی پر احسان کیا تو اس احسان کی وجہ سے علی فرماتے ہیں پھر تم لوگوں کے دلوں کو جیت لیتے ہو، اور لوگ تمہاری محبت کی طرف توجہ کرتے ہیں، تم سے پیار کرتے ہیں، تم سے عشق کرتے ہیں۔ میاں حضور نے ہم پر اتنے احسان کیے، اتنے احسان کیے کہ ان احسانوں کی وجہ سے شہر میں رہنے والا ہو یا جنگلوں میں رہنے والا ہو، گاؤں کھیڑے میں رہنے والا ہو، امیر ہو یا غریب ہو یا مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر انسان کے دلوں کو میاں نے جیتا ہے، اور ہماری محبت جب ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ سفر آخرت ہوا اس محبت کا ثبوت دینے کے لیے لوگ اس قدر آئے، جس نے زندگی میں کبھی فلائٹ میں سفر نہیں کیا، میاں نے اس کو بھی وہاں سے دکھا کر اپنے جنازے کی نماز کے لیے بلایا، جس نے کبھی اے سی کی ٹکٹ خرید کر ٹرین میں نہیں بیٹھا، مگر میاں کے احسان سے جو محبت اس کے دل میں پیدا ہوئی، اللہ نے ایسے راستے بنائے کہ اس پیروں میں سفر کر کے وہ اپنے پیر و مرشد کی زیارت کے لیے آیا ہے۔ یہ جو بھیڑ تھی، اس بھیڑ کو دیکھ کر لوگ ڈر گئے، ہمارا ایمان تو تازہ ہو گیا۔ کیوں تازہ ہوا؟ اس لیے کہ علی نے کہا ہے اگر تم احسان کرتے ہو کسی کے اوپر تو اس احسان کی برکت سے تم لوگوں کے دلوں کو جیتتے ہو۔ میاں حضور اس
दादा दादा किसी को था, पीरों को था, औलाद मेरी जवान होती है, औलाद मेरी बढ़ रही है, मैं बाप बनना हूं, मगर अजीजों फिक्र मेरे पीर को थी, उसे मालूम था मेरे पीरों को ये गरीब है क्या खिलाएगा, ये गरीब है क्या देगा, मगर कहीं भी हो बेटी जवान होने लगी, एक बाप की हैसियत से मियां ने कहा घबराओ नहीं हम हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों हजारों बच्चियां आज जो अपने घरों में शादी का एक सेवा डालकर अपने घरों में बैठी है, वो आज भी उन्हें दुआएं देती है, हुजूर अगर आज आप ना होते तो न जाने कितनी गंदी निगाहें हमारी तरफ बढ़ती, न जाने हम कितनों के हवस के शिकार बनते, न जाने कितने हम में से ऐसे होते जो गुनाहों के दलदल में चले जाते, मगर सखरैया हुजूर क्या आपका एहसान है, आप अली के ऐसे सच्चे जानशीन हैं, जिंदगी भर अली सूखा खाना खाते रहे, सूखी रोटियां हाथ के नीचे उतारते रहे, मगर अपने चाहने वालों को हमेशा सुकून की जिंदगी दी, आपने भी अली के नक्शे कदम पर चलकर सारी जिंदगी गुजारी, सादा खाना खाया, मगर अपने चाहने वालों को वो सुकून, वो आराम और